اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد اللہم صلی وآلہ طیبین الطاہرین المعصومین المظلومین اما بعد فقد قال سبحانہ تعالی فی کلامہ المجید بسم اللہ الرحمن الرحیم انما اموالکم و اولادکم فتنہ واللہ عندہ اجر عظیم صدق اللہ العلی العظیم صلوات پر محمد دعا ہے اللہ بعد اللہ شریک ذکر خیر دے صدقے نال تمام حاضرین دیاں دلی دعاواں قبول اور منظور فرمائے. جڑے لوگ روزہ رکھ رہے ہیں خالق کائنات انہوں نے اجر عظیم عطا فرمائے. جڑے مریض اور مسافر نے خالق کائنات انہوں نے توفیق خیر عطا فرمائے اور وہ اپنی صحت تو بعد روزہ رکھنے دی خالق انہوں نے توفیق دے. جڑے مریض بھی نہیں اور مسافر بھی نہیں پھر بھی وہ روزہ نہیں رکھ رہے خالق کائنات انہوں نے روزے دی اہمیت میں سمجھن دی توفیق عطا. میرے محترم سامعین سورہ مبارکہ التغابن دی ایک آیت مجیدہ میں پڑھن دا شرف حاصل کیتا ہے. جڑا دن ہے جناب سیدہ خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا نال منسوب اللہم صلی بی بی پاک دی بارگاہ کچھ نذرانہ پیش کرنے واسطے جڑا میں آیت انتخاب کیتی ہے وہ سورہ مبارکہ التغابن دی 28ویں پارے دی. اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں انما اموالکم سوائے اس کے نہیں کیا لوگوں جو تمہارے اموال ہیں تمہارے مال ہیں و اولادکم اور جو تمہاری اولاد ہے. ایک تمہارے پاس مال ہے دوسری تمہارے پاس اگر اولاد ہے تو اللہ فرماتا ہے کہ میں اعلان کر رہا ہوں کہ فتنتن یہ دونوں چیزیں فتنہ ہیں. یعنی مال بھی جو تمہارا ہے وہ بھی فتنہ ہے اور جو تمہاری اولاد ہے وہ بھی فتنہ. اللہ فرماتا ہے واللہ عندہ اجر عظیم جو ان کا استعمال ٹھیک کرے گا نا اللہ کے نزدیک اجر عظیم پائے گا. دووے چیزاں اللہ نے فتنہ قرار دیتی ہیں. میرے محترم سامعین لفظ فتنہ چونکہ ساڑھے ہاں یہ جڑا رواج عموماً مستعمل ہے وہ شرارتی بندے دے متعلق بندے آندے ہیں کہ فلانا بندہ فتن ہے یعنی فلانا بندہ بڑا فتن ہے. اسی سمجھنے ہیں کہ فتنہ اساں ادوں معنی چ رکھیا ہے کہ جڑا بندہ شرارت کرتا ہے جڑا بندہ لڑا دینا ہے جڑا بندہ کسی دی نقصان دا باعث بنتا ہے یا ایویں شرارت کر کے بندیاں نو فساد کراندا ہے اسی نو فتنہ قرار دینے. لیکن اصل چ یہ معنی عربی چ ویکھنے پین گے کہ عربی چ دے معنی کی نے ساڈے جڑے معنی نے وہ کوئی مناسب نہیں. اللہ فرماتے نے تہاڈا مال بھی فتنہ ہے اور تہاڈی اولاد بھی فتنہ ہے. اگر بندہ اپنے بیٹے نو آکھے کہ قرآن دے مطابق تو فتنہ ہے یعنی جڑا ساڈے ہاں مشہور ترجمہ ہو چکا ہے جڑا اپنے قرآن سامنے رکھ کے اپنے بیٹے نو میں ہی آکھاں مثال دے طور تے کہ قرآن آندا ہے کہ اولاد فتنہ ہے تو بیٹا تو فتنہ ہے وہ مینوں آکھے گا کہ اپنے ابے واسطے تو ہی فتنہ ہے. جے میں تیری اولاد ہاں تے آخر تم ہی تے کسی دی اولاد ہے نا تے جے میں تیرے لو فتنہ تے تو او دے لو فتنہ. یہ مطلب یہ سمجھ لینا بڑا ضروری ہے کہ اللہ کی دسنا چاہتے ہیں کہ اولاد بھی تہاڈی فتنہ ہے اور مال بھی تہاڈا فتنہ ہے. دو ترجمہ جی. پہلا ترجمہ ادا آزمائش ہے جی پہلا ترجمہ ادا امتحان ہے جی. فتنہ دا پہلا ترجمہ آزمائش ہے. اللہ پاک دس رہے ہیں کہ لوگوں تہاڈی اولاد بھی تہاڈے واسطے آزمائش دا باعث ہے اور تہاڈا مال بھی تہاڈے واسطے آزمائش دا باعث ہے. اسی مال دے کے بھی بندے نو آزمانے ہیں اور اولاد دے کے بھی بندے نو آزمانے ہیں. یہ دوویں ایسی چیزاں نے قبلہ کوئی بندہ انہاں تو انکار نہیں کر سکتا اور کوئی بندہ ایویں بے نیازی نال بیانیہ جڑا ہوندا نا جی بیانیہ اس بیانیہ وچ تے حقیقت وچ بڑا فرق ہوندا ہے. کئی بندے بیانیہ رکھیا ہوندا ہے بس وہ بیانیہ ہی ہوندا ہے. حقیقت ہے کہ دوویں چیزاں قبلہ ایسیاں نے جنہاں نال انسان رغبت رکھدا ہے بہت زیادہ محبت کردا ہے بہت زیادہ اولاد نال بھی اور مال نال بھی. کوئی بندہ انکار نہیں کر سکتا. ویسے کوئی بندہ آکھے تو بکری گل ہے ویسے مال اور اولاد دوویں چیزاں انسان دیا محبوب ترین چیزاں نے. یہ محبوب ترین چیزاں اللہ نے دے کے بندیاں نو آزمایا ہے. بیٹے دے کے بھی آزمایا ہے اور مال دے کے بھی آزمایا. بندے بگڑ جاندے نے مال دی وجہ تو نہیں بندے بگڑ جاندے نے اولاد بھی ہو جاتے دی وجہ تو بندے بگڑ جاندے نے. میں ہن کلا نہیں رہ گیا میرے پتر جوان ہو گئے. میرے محترم سامعین
پہلی گل تو یہ کہ جنہ کو دوے شاواں موجود نے وہ بہت توجہ کر لیں، جنہ کو مال موجود ہے وہ بھی توجہ کریں. کوئی نہیں کسی کو مال اتنے میرا خیال یار میں ویسے گل پہ کر رہا میں تجھی بھی گل کر لگا، اگر نہیں تو تجھی گل کر لگا. جہدے کو مال اس ویلے موجود ہے وہ بھی توجہ کرے اور جہدے کو اولاد موجود ہے وہ بھی توجہ کرے. اگر کسی مہربان کو مال نہیں تو میں دعا کرنا اللہ وہ صاحب مال کرے، آمین. اگر کسی کو اولاد نہیں تو میں وہ واسطے بھی دعا کر رہا ہوں اللہ انہوں صاحب اولاد کرے. یہ مطلب ہے سارے شامل ہو گئے. جنہ کو مال موجود ہے وہ بھی سن لین، جنہ کو نہیں اللہ صاحب مال کرے. جنہ کو اولاد موجود ہے وہ باقاعدہ سن لین، جنہ کو نہیں اللہ انہوں صاحب اولاد کرے. جہدے کو دوے شیواں نہیں بہرحال وہ دعا کر رہے ہیں دعا شیواں واسطے، مال واسطے بھی قبلہ اور اولاد واسطے بھی. مولا تانوں جزا دے. وہ سارے بندے جڑے اجے طلب کر رہے ہیں وہ بھی اور جنہ کو موجود نے دوے شیواں وہ بھی سن لین. یہ دوے شیواں اللہ نے جی امتحان واسطے آزمائش واسطے دتیاں نے. مال دے کے بھی اللہ آزماندا ہے اور اولاد دے کے بھی اللہ آزماندا ہے. ایک یہ ترجمہ. دوجا ترجمہ علماء نے کیتا ہے کہ یہ دونوں شیطان کے ہتھیار ہیں. یہ جڑے دوے نے یہ شیطان دے ہتھیار نے. شیطان بندے نو وسوسہ پاندا ہے یا مال دی وجہ تو یا اولاد دی وجہ تو. کدی مال والے نو آندا ہے کہ تیرا کی بگڑیا، تیرے جیسا کون ہے جنہ تیرے کو مال ہے کسی کو ہے ہی نہیں. تے کسی ویلے اولاد پر گفتگو کرنا اگے اللہ فرماتا ہے واللہ عندہ اجر عظیم، اور اللہ کے نزدیک اجر ہے بہت بڑا اجر عظیم اس کے لیے ہے جو ان دونوں کا استعمال ٹھیک کرے. بہت شکریہ. اللہ کے نزدیک بہت زیادہ اجر ہے. میرا خیال ہے کہ میرے مجمع چوں کافی دوست ایسے نے جڑے میرے نتیجے تے بھی پہنچ گئے اور میرے موضوع اور عنوان تے بھی پہنچ گئے. میں انہاں دے چہرے ویکھ رہا ہوں، انہاں دی اکھاں ویکھ رہا ہوں. اللہ پاک تانوں اس گل دا بھی اجر عظیم دے، اس معرفت دا بھی اجر عظیم دے کہ قرآن دی آیت نال ہی. میری ایک عادت ہے جی میں کسی معصوم دے متعلق گفتگو کراں، کسی دن دے متعلق گفتگو کراں، میرا ایک نظریہ ہے کہ عنوان قرآن دی آیت ہونی چاہیے. بھائی حدیث پاک بھی عنوان ہو سکتی ہے، معصوم دا فرمان بھی عنوان ہو سکتا ہے، لیکن میں اپنے طور تے سمجھنا کہ عنوان تسی قرآن دی آیت رکھو، او دے تحت تسی معصوم دا فرمان بھی پڑھو، او دے تحت حدیث رسول بھی پڑھو، او دے تحت جڑی تو تشریح کرنی ہے کرو، لیکن عنوان کم از کم قرآن دی آیت رکھا جائے. اور میں بی بی پاک واسطے جڑا عنوان رکھا ہے اللہ فرماندا ہے دوویں شیواں میں دے کے آزمانا کہ تانوں اولاد دیاں تے او دا استعمال تسی کی کردے ہو تے میں تانوں مال دیاں تے او دا استعمال تسی کی کر دے ہو. امتحانہ ہی تانوں پتہ ہے نمبر لگ دے نے. 33 والا بھی 100 چ پاس ہو ہی جاندا ہے، 32 والا بھی ہو جاندا ہے، ایک سٹار نال لا کے ایک نمبر اضافی دے کے بھی اور رعایت کر دیندا ہے کہ اوکھا سوکھا ہو کے 32 لے گیا ہے فیل پہ ہوندا ہے چلو 33 دے دیو، چلو 100 چ 33 لے کے پاس ہو گئے. لیکن 40 لے کے بھی پاس ہوندے نے، 60 لے کے بھی پاس ہوندے نے. ویسے اعلان اخبار چ او دا ہی ہوندا جڑا فرسٹ آئے. آباد رہو جی. اعلان اخبار تھرڈ والے دا بھی نہیں ہوندا تے گھٹ وڈ نمبراں دا نہیں ہوندا. جڑا اعلان ہوندا نا سکولے فلاں فرسٹ آیا، فرسٹ او ہوندا ہے جڑا 100 چ 90 لوے، 95 لوے، 99 لوے تے جے 100 چ 100 لوے تے پھر کمال ہے. کچھ پیپر ایسے دین والے طالب علم ہوندے نے، یقین کرو میں پیپر چیک کیتے نے، جڑا ممتحن ہے جی جڑا پیپر لے رہا ہے نمبر لا رہا ہے انہوں کئی واری 100 نمبر کل ہوئے تے 100 تو بھی زیادہ دین تے دل کرتا. بہت شکریہ، میں بہت شکریہ. میں بیانا کسی ویلے تے نمبر لکھائی دے کٹ جاندے ہیں، کسی ویلے لکھائی دے بد جاندے ہیں، کسی ویلے صفائی دے کٹ جاندے ہیں، کسی ویلے صفائی دے بھی بد جاندے ہیں، کسی ویلے ہیڈنگ دیتے جاندے ہیں. ہیڈنگ دے تھلے خوبصورت تحریر لکھی جاندی ہے، موٹے قلم نال ہیڈنگ دیتا جاندا ہے، چھوٹے قلم نال لکھیا جاندا ہے. اتنے خوبصورت پیپر حاشیے لا کے جڑا سکول ہی نہیں گیا انہوں کی پتا میں کی پڑھنا. میں بیانا پیپر تے حاشیے لا کے اتے موٹے ہیڈنگ دے کے تھلے خوبصورت لکھائی نال پیپر کیتا ہوئے 100 نمبر کل ہوئے نا دل کردہ ہے کدی اجازت میں نو ہوئے نا تو میں نو 100 چوں 125 دے دیا. حالانکہ 100 بچوں آخری نمبر تے 100 دا ہی ہوندہ ہے نا. اللہ فرماندہ میں اولاد بھی دیتی ہے میں نمبر پہ لانا، میں مال بھی دیتا ہے میں نمبر پہ لانا. میں وینا تو اولاد تیری کڑے کام آؤں دی ہے، میں وینا تیرا مال کڑے کام آؤں دا ہے،
ہے میں سوچنا جدو بطول دی اماں دا پیپر گیا ہوئے گا کنے نمبر توحید لائے کمال توحید نمبر کنے لائے ہوں گے خدا دی قسم اولاد بھی امتحان مال بھی امتحان حد مک گئی کسے دے مال دا تذکرہ تاریخ تبریج ہے کسے دی اولاد دا تذکرہ ابن عوام ہے کسے دے مال دا تذکرہ تاریخ بغداد ہے کسے دے اولاد دا تذکرہ ابن خلدون ہے واہ خدیجۃ الکبریٰ تیرے مال دا ذکر بھی قرآن وچ موجود ہے تیری اولاد دا ذکر بھی قرآن شکریہ جی مہربانی قبلہ تیرا مال بھی قرآن وچ موجود ہے تیری اولاد دا ذکر قرآن وچ موجود ہے پھر ذکر تے پھر سے حضرت نوح دے بیٹے دا بھی قرآن وچ موجود ذکر تے حضرت آدم دے قاتل بیٹے دا بھی قرآن وچ موجود ہے نہیں کسی کا برائی کے ساتھ ذکر ہونا اور ہے خیر کے ساتھ ذکر آنا شکریہ کہ میرے عزیزو حضرت خدیجۃ الکبریٰ نے اللہ مال بھی عطا کیتا اور اولاد بھی عطا کیتی کمال میں مال کیسا سی کمال میں کہ اولاد کیسی سی انہوں نے گل تو سمجھی کئی بار اس طرح ہوتا ہے کہ ناقص شے ہوتی ہے اس کام واسطے پھرتی نہیں ہوتی مثلا قربانی دا جانور جنا نا جی وہ دم کٹا نہیں ہونا چاہیے وہ کان کٹا نہیں ہونا چاہیے لنگڑا نہیں ہونا چاہیے نبینا نہیں ہونا چاہیے ویسے لیلا نبینا بھی ہوئے تو جو سری بنوان چاہیے اکھاں تو ویسے ہی کٹ چھڑ دیں ویسے میں گل پہ کرنا جڑے بندے سری پائے شوق نال کھاندے نے سری بھن کے تے پھر بنوا کے بندے کھاندے نے وہ جی اکھاں ہوندیاں نے بکرے وچ یا گائے وچ وہ تے ویسے گدوداں وچ گدود وچ کٹ دتیاں جاندیاں انہاں نوں کھاندا کوئی نہیں ساڈے ہاں کوئی نہیں کھاندا وہ کٹ دتیاں جاندیاں جدوں اکھاں اگے ہی کٹ کے کھانیاں نے تے نبینا بھی ہوئے گوشت تے ٹھیک ہی ہے نا یار نبینا بھی ہوئے تو گوشت وچ عیب نہیں گوشت وچ عیب نہیں قربانی وچ عیب ہے اس واسطے کہ قربانی دا جانور بے عیب ہونا چاہیے یقین کرو سانو اللہ نے گاواں تے لیلیاں تے بکریاں تے لا چھڑے ہیں تے حضرت ابراہیم نے اسا کیا بیٹا دے میں کیا اللہ مہربانی کر ساڈے تو بھی کوئی ہو جائے امتحان فرمایا لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها ہم کسی بندے پر اس کی وسعت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتے ہم کسی بندے پر اس کی طاقت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتے جن نے جو کہے اوے دی گل کر قربانیاں بے عیباں دیاں ہوندیاں نے تیرا عیبدار کمال جانور بھی عیبدار ہو گئے جو دی قربانی نہیں ہوندی یقین کرو اسی چنگے رہے ہیں اللہ ساڈی حیثیت کے مطابق لے لے گاواں اونٹ فرمایا ذبح کرو باربیکیو بناؤ تے موجہ کرو جے کہ تیرے پترا دی قربانی دینی پیندی نا یقین کرو چنگیاں بندے آکھنا سی ساڈا چرس پیندا ہے قربانی واسطے جائز ہی نہیں کیونکہ قربانی بے عیب دی ہوندی ہے عیبدار دی نہیں ہوندی ایک تے قربانی بے عیب دی ہوندی ہے کوئی کسے قابل ہوندا ہے کوئی کسے قابل تو آڈی خیر ہوئے نہیں ہوندا اولاد وچوں بھی دیکھ لو کچھ بچے ایسے نے جنہوں تسی سودا لین زیادہ پیسے دے کے نہیں کل دے تو یہ سمجھ دے ہو اس قابل نہیں ہمیں پیسے گوا آوے گا یہ دا مطلب ہے قابل کون ہے ناقابل کون ہے علماء دس دینے ایک بندے نو میں آندیاں دیکھا عالم نو حج تے بندہ چلا سی وہ ساکیا رشوت تو بڑی لینا ہے حج تے جڑے پیسے دینے نہیں وہ صحیح دیں وہ ساکیا وہ میں تنخواہ دے رکھے وہ میں پیسے تنخواہ دے رکھے نے باقی چھڑو تسی گل حج تے میں صحیح پیسے سام کے تنخواہ دے رکھے نے یہ دا مطلب ہے کچھ پیسے ایسے نے جڑے حج تے لگتے نے کچھ 2 نمبر پیسے ایسے نے جڑے حج تے نہیں لگتے یہ دا مطلب ہے کئی اولاد بھی اس قسم دی ہے جڑی کدھرے لگتی ہے کدھرے نہیں لگتی مال بھی ایسا ہوتا ہے ناقص جڑا کدھرے لگتا ہے کدھرے نہیں لگتا واہ بطول دی اماں تیرا مال بھی اسلام دے لگ گیا تیری اولاد بھی اسلام کمال یار جدی اولاد بھی اسلام دے میرٹ تے پوری آوے جدا مال بھی اسلام دے میرٹ تے پورا آوے میں آج پہلے مال پڑھنا چاہنا پھر اولاد پڑھنا چاہنا آج بی بی دا پہلے مال پڑھنا چاہنا ویسے مال دی پہلے میں پوزیشن قرآن چی پڑھنا چاہنا زیادہ قرآن پڑھنا تھوڑی تاریخ بھی پڑھنی پہندی ہے لیکن زیادہ قرآن پڑھنا میں پہلے اس بندے نو ذرا کہنا جیڑا بندہ آندہ میں تے مال نو کچھ نہیں سمجھدا اے مہربانی کرنی ہے ایویں وڈیاں گلاں نہیں کری دیاں بیانیاں ہی ایویں
جہے بندے کو نہیں مال وہ آکھ سکتا بھی نہیں ساڈا ہی تو نہ صحیح جی اسی لیکن اندروں مال پسند کرتا ہے یہ من جانا چاہیے تے نہیں تو میں قرآن دی آیت پڑھتا سورہ مبارکہ فجر دی آیت پڑھنا اللہ پاک نے کمال ہے ساری آیتیں پڑھا گا نا جی وقت بہت درکار ہے میں جلدی میں نکات پیش کر کے نتیجہ پیش کرنا اللہ فرماتا ہے یہ انسان عجیب قسم کا پایا گیا ہے اللہ فرما رہا ہے قرآن سورہ مبارکہ فجر اللہ فرماتا ہے جب اس کو ہم نعمت دیتے ہیں تو کہتا ہے کہ اللہ نے مجھے عزت دی ہے اور جب کبھی رزق میں کمی آ جاتی ہے تو کہہ دیتا ہے اللہ نے مجھے ذلیل کر دیا ہم دیتے ہیں تو تعریفیں کرنے لگتا ہے اور جب واپس لیتے ہیں آزمانے کے لیے تو عجیب باتیں کرنے لگتا ہے اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں اصل بات یہ نہیں ہے اصل بات کیا ہے فرمایا کلا ہرگز نہیں جو تم سوچتے ہو وہ بات ٹھیک نہیں اصل کیا ہے اللہ فرماتا جب تم پکڑے جاتے ہو نا اس دور تے لوگوں نے اللہ گل کر رہے ہیں اچھا بھی اسے منطبق ہو سکتی ہے اللہ فرماتا کلا بل لا تکرمون الیتیما قصور تمہارا یہ ہے کہ تم یتیموں کی عزت نہیں کرتے سار اٹھاؤ بھائی سار اٹھاؤ قصور تمہارا یہ ہے کہ تم یتیموں کی میں ایک آیت مجیدہ پڑھن لگا ایس ویلے روزے وچے تے بندہ روزے دارہ نو آکھے ہاتھ کھڑے کر کے نعرہ مارو یا کھڑے ہو جو سارے کھڑے ہو کے نعرہ مارو جڑا ایس ویلے روزے دار نو اٹھائے وہ ظالم میں ظلم نہیں کرنا چاہتا نہ دوبے ہاتھ چکن دی لوڑ ہے آرام نہ سبحان اللہم صلی علی محمد وعلی محمد بالکل سکون نال بیٹھ کے گل میری پہنچنی چاہیے اللہ فرماندے بل لا تکرمون الیتیم یہ سورہ شکریہ یا علی سورہ مبارکہ فجر جی آیت نمبر 17 جی اللہ فرماتے تم یتیم کی عزت نہیں کرتے یتیم کا خیال نہیں کرتے تم یتیموں کی حرمت نہیں کرتے ان کی عزت کا خیال نہیں کرتے اللہ فرماتا ہے وَلَا تَحَاضُونَ عَلَى طَعَامِ الْمِسْكِينِ اور نہ تم رغبت دلاتے ہو بندوں کے کہ وہ مسکین کی خدمت کریں یتیم کی تم عزت نہیں کرتے مسکین کو تم کھانا نہیں دیتے اگلی آیت مجید ہے ذرا دور اندیشی نہ سوچنا تو مجلس ہی مکمل ہو جائے گی پتہ نہیں وہ کون لوگ سن جنہاں نال اللہ انج پہ کلام کرتا ہے اللہ فرماتا ہے یتیموں کی تم عزت نہیں کرتے مسکینوں کو تم کھانا نہیں کھلاتے ہن میں دیکھن لگا میرا مجمع کتنا بیدار ہے اللہ فرماتا ہے وَتَأْكُلُونَ التُّرَاثَ أَكْلًا لَمًّا اور تم تو یتیموں کی میراث کھا جاتے ہو سبحان اللہ کیا بات ہے بھائی تم تو یتیموں کا ورثہ کھا جاتے ہو تم تو ایسے ہو کہ یتیموں کا ورثہ کھا جاتے ہو جو عام یتیم کا ورثہ کھائے وہ بندہ ٹھیک نہیں جو آل رسول کا ورثہ کھا جائے شکریہ مہربانی بہت مہربانی تم یتیموں کی میراث کھا جاتے ہو اور یتیموں کا مال کھا جانے والوں اصل بات یہ ہے اللہ فرماتا ہے تحبون المال تم مال سے محبت کرتے ہاں تم مال سے شکریہ قبلہ میں موضوع سے کوئی ہٹیا نہیں تھوڑی توجہ درکار ہے تم مال تحبون المال تم مال سے محبت کرتے ہو کتنی اللہ فرماتا ہے حبن جمع حبن جمع دا ترجمہ کیتا علماء نے تم جی بھر کر مال سے محبت کرتے جی بھر کر یعنی جنہوں پنجابی جانے نے پورا ٹیل لا کے پورا زور لا کے تسی مال نال محبت کرتے ہو میرا خیال ہے بندیاں نوں قرآن نوں من جانا چاہیے ہے نہ رہ بے کوئی بندہ ہے بیانیاں نہ دے کہ میں تے مال نوں پسند نہیں کرتا ویسے مال نال محبت قرآن آندا بندے کرتے ہیں بہت شکریہ جی ہن جیڑا بندہ اس دور چاکھے کہ مینوں مال نال محبت نہیں میں اس واسطے نہیں مندا کہ اساں نہ نبی پاک نوں اکھاں نال ویکھیا اساں نہ مولا علی نوں اکھاں نال ویکھیا نہ نبی نال اساں رل کے نماز پڑھی ہے نہ نبی نال بیٹھ کے روزہ کھولیا ہے اسی بہت چھوٹے مسلمان ہاں اسی عام مسلمان ہاں اسی غریب جا مسلمان ہاں اسی بہت دور دے مسلمان ہاں جڑے نبی نال بیٹھ کے روزہ کھولتے سن نبی دے پیچھے نماز پڑھتے سن ہر جمعے نبی دا خطبہ سنتے سن فجر ویلے نبی دی زیارت کرتے سن جڑے ہر ویلے نبی دے نال ہوندے سن جدوں مال دی محبت انہاں چوں نہیں نکل سکی تو کون ہے بہت شکریہ میرا خیال ہے بیانیاں نہ دینا کوئی بندہ اپنے تو بڑی گل نہ کرے سبحان اللہ میں
بلا جھجک صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین دی گل کر رہا میں بلا جھجک صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین دی گل کر رہا افطاری تو پہلے مجلس بھی ختم ہونی ہے میں بہت جلدی کر رہا اے قرآن ہے جی مال دی محبت نبی دے دور چ بھی موجود سی ہن بھی موجود ہے وہ بھی امتحان سن یار اسی بھی امتحان آن والے بندے بھی امتحان چنے یہ مطلب ہے جتنا مال زیادہ ہوئے گا نا اتنا امتحان بڑا ہوئے گا یار مال تھوڑا ہوئے گا تو امتحان دے مطابق ہی ہونا ہے نا تو مال زیادہ ہوئے گا تو دے مطابق ہونا ہے یہ مطلب ہے انشاءاللہ زرداری صاحب دا امتحان بھی سخت ہوئے گا نواز شریف صاحب دا شباز شریف صاحب دا بڑے لوگ ہیں دا علیم خان صاحب دا جہانگیر صاحب دا یعنی جڑے بہت مالدار لوگ نے اور جڑے وہ ہے نے بیریہ والے بناندے نے کی نا ملک ریاست یعنی ایسے جڑے عمرہ نے ظاہر ہے انہوں نے بھی امتحان ہی ہیں بولو تے جدے کوڑی ککھ نہیں وہ امتحانی دے مطابق ہے اور جیڑا یار بندہ موبائل جو پیسے پان دی ادھار مانگدا پھردا ہے میں نو لوڈ کر دے میں فون کدھر کرنا ہے وہ امتحان تو دے مطابق ہی ہونا تو سا انشاءاللہ فکر نہیں کرنا آج جیڑے بندے الحمدللہ فکر نہ کرن جنہ کو پیسے تھوڑے نے نا فکر نہ کرو جب پیسے تھوڑے نے نا تے پھساں گے بھی تھوڑا انشاءاللہ فکر نہیں کرنی بالکل نہیں کیونکہ امتحان تک کلا پیسے دے مطابق ہے یقین کرو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین دے متعلق آیت پڑھنے لگا بسم اللہ الرحمن الرحیم سورہ مبارکہ فتح آیت دا نشان میرے کو 18 اللہ فرماتا ہے لقد رضی اللہ عن المومنین اللہ راضی ہوا اوپر ایمان والوں کے اللہ راضی ہوا تسی میرے مزاج تو واقف ہو میں کچھ نہ کوئی توڑے مزاج تو میں واقف ہوں الحمدللہ قرآن جاری کر دیتا میں قرآن رمضان جو بہت ثواب ہے صرف سنن دا ہی بہت ثواب ہے سنن دا تراویح قرآن سنیا جاندہ ہے بہت ثواب ہوندہ ہے قرآن سنن دا اللہ دے بندے ہو چلو بھائی اور یار اگر تراویح نبی پاک نہیں پڑھائی با جماعت تو بعد جاری ہوئی ہے تو چلو قرآن ہی سن دینا چھڑو اس گل بھئی قرآن پڑھیا جاندہ رہا ٹھیک ہے سانو یہ تے تنقید کرن دی کی ضرورت ہے اسی تے اس واسطے نہیں پڑھ دے کہ نبی پاک نہیں پڑھائی حضرت علی نہیں پڑھائی بات کرتا حضرت رسول خدا بھی جماعت نال نہیں پڑھائی مولا علی بھی نہیں پڑھائی ساڈے امامہ نہیں پڑھائی اسی نہیں پڑھ دے جڑے پڑھ دے نے وہ قرآن ہی میں پڑھی ہے میرے پتہ ہے قرآن ہی سنیا جاندہ ہے اور یار بولو اور یارہ قرآن سنیا جاندہ ہے اور کوئی مصیبت ہے کہ بہت اشیاء ہی تھے ملتے ہیں میں بیانا میں پڑھیاں نے یقین کرو پڑھیاں یہ دا مطلب ہے کہ قرآن سنیا جاندہ صرف قرآن سنیا جاندہ قرآن میں سوچنا کہ جدو قرآن سنن دا رمضان چینہ ثواب ہے اس سمجھن دا کنا ثواب ہوئے بہت مہربانی میں تنقید نہیں لگا بہت شکریہ آج قرآن سمجھو جی آج ران کے میں بھی سمجھنا تُسے بھی اللہ پاک فرماتے لقد رضی اللہ علی المومنین اذ یبایعونکا میرے حبیب اللہ مومنوں پہ راضی ہو گیا جب وہ تیری بیعت کر رہے تھے مومنوں پہ اللہ راضی ہو گیا جب وہ تیری بیعت کر رہے تھے کتھے تحت شجرتی شجر کے نیچے درخت کے نیچے بیعت رضوان پہ پڑھنا پڑھ لکھے بندے بیٹھے ہو بیعت رضوان پہ پڑھنا جتھے بندے رضی اللہ ہوئے نے ایتھے ایک ونڈ کر دیا جی اللہ فرماتا ہے راضی ہوا اللہ رضی اللہ رضی اللہ رضی اللہ اللہ راضی ہوا ان المومنین اوپر ایمان والوں کے اللہ راضی ہوا اوپر ایمان والوں کے جب وہ بیعت کر رہے تھے بیعت محمد کی ایمان والا کرے تو اللہ راضی ہوتا ہے منافق بیعت بھی کرے تو اللہ راضی نہیں سبحان اللہ نہیں اجے لطف نہیں آیا اجے لطف نہیں آیا پھر کن پہ اللہ راضی ہوا بولو یار سارے ایمان والے بولو اللہ کنہ تے راضی ہویا ایمان والے ہوتے رمضان کھڑے ہو کے روایت بھی وہ پڑھنی چاہیے دی جدہ نہ روزہ بات چل بندہ آکھے امام زین العابدین نے فرمایا ایمیں ہی آگ چھڑے فرمایا انہاں نہ فرمایا ہوئے تحقیق ہی کوئی نہ ہوئے کسے کتاب ہی کوئی نہ ہوئے روزہ ٹوٹ جانا نبی پاک نے فرمایا میں روایت وہ پڑھنے لگا اس ویلے میں روزہ ضائع نہیں کرنا
پیغمبر نو صحابہ پوچھیا ایمان کہاں ہوتا ہے؟ فرمایا جہاں علی ہوتا ہے۔ جہاں علی کی محبت ہوتی ہے وہاں ایمان ہوتا ہے، اور جہاں علی کا بغض ہوتا ہے وہاں منافقت ہوتی ہے۔ یہ دا مطلب ہے ایمان والا جب کہتے ہی محب علی کو ہیں تو پھر ترجمہ بنتا ہے لقد رضی اللہ عن المومنین، اللہ علی والوں سے راضی ہو گئے۔ علی کو چاہنے والوں کو، علی سے محبت کرنے والوں سے اللہ، اہل ایمان سے اللہ راضی ہو گیا۔ ہن اہل ایمان تسی بھی الحمدللہ اسی دعویٰ کرنے اہل ایمان دا۔ ایک اور بھی گل یاد آ گئی ہے، کتے نکل نہ جائے، پتہ نہیں پھر رمضان چ ملاقات ہوئے کہ نہ۔ اللہ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے ایمان والو تم پر روزہ لکھا گیا۔ میرا خیال ہے کہ انہاں ایمان والے دی گل کر دے رہی ہے، اپنی رہنے دی انہاں دی ٹھیک ہے۔ اے ایمان والو تم پر روزہ کتبہ فرض کر دیا، واجب کر دیا، لیکن لفظ فرض نہیں، لفظ واجب بھی نہیں، لفظ کتبہ ہم نے لکھ دیا۔ ہم نے لکھ دیا کس پر؟ ایمان والوں پر۔ روزہ 25 گھنٹے دا بھی ہو جائے نا تو کسی بے ایمان نو ٹینشن لین دی لوڑ نہیں، صرف ایمان والیاں تے واجب ہے، ایمان والیاں تے فرض ہے۔ لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بن جاؤ۔ میرا خیال ہے کہ وہ جڑے بیعت کر رہے سن وہ بھی مومن سن، وہ بھی مومن سن تے اسی بھی مومن ہاں۔ ایک تم دساں، اللہ فرمایا کتب علیہم القتال، ان پر قتال لکھا گیا۔ کتبہ دا لفظ قتال تے بھی آیا ہے قرآن جنہ لوگاں تے قتال لکھیا گیا، لڑائی لکھی گئی کہ لڑو، واجب کیتی گئی۔ کتب علیہم القتال، جب ان پر قتال لکھا گیا تولو، وہ منہ موڑ گئے، وہ منہ موڑ گئے۔ اللہ فرماتا ہے ہم ظالموں کو جانتے ہیں۔ یہ دا مطلب ہے جب اللہ کوئی شے لکھ دے منہ موڑنے والا ظالم ہوتا ہے۔ کیا بات ہے، مولا تمہیں جزائے خیر دے رہے۔ جب اللہ کوئی شے لکھ دیتا ہے تو منہ موڑنے والا قرآن کے مطابق ظالم ہوتا ہے۔ اجے تک بندے انہاں بندیاں نال ناراض نے جنہاں تے قتال لکھیا گیا تو منہ موڑ گئے۔ ہم نے تم پر قتال لکھا اور تم منہ موڑ گئے۔ یہ دا مطلب ہے جب قتال اللہ لکھے، جنگ اللہ لکھے، جو منہ موڑ جائے بندے اس سے ناراض رہتے ہیں کہ جب اللہ نے لکھا تھا تو تم منہ کیوں موڑ گیا؟ اور آج کے مومنوں، ان پر تو لڑائی لکھی تھی، ہم پہ روزہ لکھا ہے۔ سبحان اللہ، انہاں تے لڑائی لکھی گئی، لڑائی مشکل سی۔ جنگ کرنی اوکھی ہے کہ صرف بھوکھیا رہنا اوکھا ہے؟ وہ دیہڑی 8-10 گھنٹے یا 14 گھنٹے بھوکھیا رہنا یہ سوکھا کام ہے، یا تلوار لے کے اگے جا کے لڑنا بچ بھی سکتی ہے، بندہ قتل بھی ہو سکتا ہے۔ اوکھا کیڑا کام ہے؟ تلوار رڑا کے بھوکھا تلوار رڑا، اور اوکھا کام تو بندے نسے نے تے شیعہ ہن تک ناراض نے۔ اوکھے کام تو نسے نے، جڑا جڑا میدان جنگ چو نسے ہے، کوئی بندہ او دے تے ناراض نہ ہوئے جے وہ آپ روزے تو ہی نس گیا ہوئے۔ قتال بھی اللہ لکھے ہے، روزہ بھی اللہ لکھے ہے۔ بھائی لفظ کتب ہے، میں شیعہ نہ گل کر رہا ہوں، اہل سنت کو بیٹھا ہوا سنے۔ شیعہ ہن تک انہاں بندیاں تے ناراض نے جنہاں نو نبی آکھیا سی لیاؤ تانوں لکھ دیا۔ سارے اٹھا کے میرے نو ویکھو نا، نبی آکھیا لیاؤ تانوں میں لکھ دیا تاکہ تسی میرے بعد گمراہ نہ ہو۔ کچھ لوگ آکھیا لکھا لو، کچھ لوگ کہنے لگے رہن دیو، نبی دی طبیعت خراب ہے، آرام پہ کر دینے، ایویں اٹھن گے لکھن گے حسبنا کتاب اللہ، ساڑھے کو اللہ دی کتاب ہے، ہدایت واسطے یہی کافی ہے۔ نبی بھی کچھ ہدایت واسطے لکھنا سی نا، تو
چلو سارے کو کتاب موجود ہے، سارا جہان انہوں نے صلح کر گیا، شیعہ صلح نہیں کیتی۔ شیعہ کیا کوئی گل کرنا نہیں، وما آتاکم الرسول فخذوہ وما آتاکم الرسول فخذوہ، جو تمہیں رسول دے وہ لے لو۔ اللہ کدوں آکھیا سی نبی صحت مند ہوئے تے لے لو، نبی دی طبیعت خراب ہوئے تے انکار کرتے ہو نا۔ سسی ہن تک نہ بندے نال نہیں بولے، کتیبہ نبی نے کہا تھا لاؤ تمہیں لکھ دو۔ شیعو تسی تے ہن تک نہ بندے نال نہیں بولے جنہ نبی تے لکھن نو اہمیت نہیں دیتی۔ کمال ہے یار، جڑا نبی دی لکھن نو اہمیت نہ دے او دے نال بندہ ناراض ہو جائے، تے اللہ ساڈے تے روزہ لکھے تے بندہ اہمیت ہی نہ دے۔ حد ہو گئی ہے، جو نبوت کے لکھے کا اتنا احترام کرتے ہیں وہ توحید کے لکھے کا کتنا احترام کرتے ہیں۔ چلو وہی گل کرنے انہاں مومناں دی اپنی رہن دینے ہیں، ٹھیک ہے؟ درود پڑھو، انہوں دی کر لیں گے۔ اللہ راضی ہو گیا اوپر، ناراض ہو گیا۔ چلو میں روزہ ہی آج پڑھنا پھر۔ کتب علیکم الصیام، ہم نے تم پر روزہ لکھ دیا۔ لوگ آندے نے مولوی ضرور آئیں، وہ آندہ آواں گا، ویخ نہیں ضرور آئیں، وہ آندہ ضرور آواں گا۔ اور کی پیا کرنا ہے، اگا پیچھا نہ کری، کلا ہی تو پڑھنا ہے۔ وہ آندہ ترے باری تینوں آکھیا آواں گا، ہور تینوں لکھ کے دیا۔ ترے باری آکھیا آواں گا، ہور تینوں لکھ کے دیا۔ مرضی نہ کسے مومن رکھنا ہے، اللہ تے لکھ کے دیتا ہے۔ ہم نے تم پہ روزہ لکھ دیا ہے لعلکم تتقون، تاکہ تسی متقی ہو جاؤ۔ پہلے اللہ آندہ مومن ہو جاؤ، مومن تو بعد متقی ہو جاؤ۔ میں کہ اللہ کی انعام دیں گا جب مومن ہو جائیے تو متقی۔ فرمایا حجے انتظار اچھے روز سے انا اشہد ان امیر المومنین و امام المتقین علی ولی اللہ۔ مومن ہو جاؤ گے تو علی تمہارا امیر ہے، متقی ہو جاؤ گے تو علی تمہارا امام۔ چلو ہن تساں کوئی بہتر سن لیں، اگر علی ولی اللہ مہربانی۔ لو جی میرے عزیز نے نعرہ ولایت لایا۔ ہوں یہ بھی تمہیں میں دس دیا، کپڑے اپنے پائے ہون تے فٹ ہوندے نے، کسے دے پائے ہون تے پتہ لگ جاندا، پتہ لگ جاندا۔ تیرا اتھے ڈگا ہوئے پتہ لگ جاندا، گھیرا اتھے آیا ہوئے پتہ لگ جاندا، بازو اتھے ڈگے ہون پتہ لگ جاندا نا۔ درزی ناپ کیوں لیندہ ہے؟ بازو کنا ہے، تیرا کنا ہے، چھاتی کنی ہے، پیٹ کنا ہے، لمبائی کنی ہے۔ شلوار رولدی ہوئے تو کسے دی ہوندی ہے، ویسے اچھی ہوئے تو ہمیں کسے دی ہوندی، بس مطلب پوری فٹ تے تھا ہی ہوندی ہے۔ وہ ایک ایک انچ ناپ دا جی، نال بندہ لکھتا ہوندا، کئی باری ساڑھے کئی باری پونے بھی لکھا دے۔ اے مونڈا وہ آندا پونے 9، تسی اندازہ لو پونے نہ کی فرق پیندا، لیکن اپنے کپڑے نے میں بنوانے نے۔ یہ ناپ جڑا نا، ناپ وہ فٹ ہوئے نا تو پتہ لگ جاتا کہ یہ اپنا ہے۔ رمضان قرآن میرے ہاتھ چے، یہ نماز تے روزے دا ناپ فٹ ہی صرف علی والے تے ہوگا۔ کسی نے بڑا ہو جاتا، کسی نے چھوٹا ہو جاتا، خیر خدا دباؤ جی، کسی نے بڑا ہو جائے گا، کسی نے چھوٹا ہو جائے گا۔ یہ نماز بھی فٹ صاحب ایمان تے، روزہ بھی فٹ صاحب ایمان تے۔ اچھا جی پھر وہی گل کرنے ہیں، لمبی گل نہ ہو جائے، بی بی دی بارگاہ بھی ہونا ہے۔ اللہ راضی ہو گیا اوپر، کوئی ہن تے انہاں دی پہ گل کرنا یار کی ہو گیا جی، ساڈی تے مک گئی انہاں دی پرانیاں مومناں دی۔ کب اس یبایعونک، میرے حبیب جب وہ تیری خیر ہوئے بیعت کر رہے تھے، کتھے تحت شجرتی، شجر کے نیچے، فعالما ما فی قلوبہم، اللہ فرماتا جب وہ تیرے ہاتھ میں ہاتھ دے کر صحابہ بیعت کر رہے تھے نا، اللہ کی نظر ان کے دلوں پر تھی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ فعالما جان لیا اللہ نے، علم تھا اللہ کو کیا، ما فی قلوبہم، جو ان کے دلوں میں تھا وہ اللہ نے جان لیا۔ بیعت رسول کی کر رہے تھے، اللہ کی نظر ان کے دلوں پر تھی۔ اللہ فرماتا پھر
فَأَنزَلَ السَّكِينَةَ عَلَيْهِمْ، پھر ہم نے ان کے دلوں پر سکون نازل کیا. سکون عربی سکون سکینہ دے، سکینہ دا مطلب سکون ہے. اللہ فرماتا ہے انزل السکینۃ علیہم، اللہ نے ان صحابہ کے دلوں پر سکون نازل کیا. یہ مطلب ہے کوئی بے سکونی ہے سی نا، ہے سی. اور یار اللہ جو آندہ میں سکون نازل کیتا ہے، یہ مطلب ہے دل بے سکونی سی. ایتھے چورے شریف گولڈے شریف والے پیران دی بندہ بیعت کر گیا ہے نا، وہ آندہ جمیں ہی میں ہاتھ پیران دے ہاتھ چ دیتا ہے سکون. کمال ہے بھائی. ایتھے گولڈے شریف والے ہاتھ چ دیتا ہوئے تے بندے نو سکون آ جاندا ہے. میں حیران ہاں جنہ ید اللہ دے ہاتھ چ دیتا کمارے وہ بندے بے سکون سن. اللہ فرماندا انہاں نو میں سکون نازل کیتا. ہن میرا خیال ہے کہ بچے بیٹھے نے، میں ذرا دس دیاں کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نو بے سکونی کیوں سی. اصل گل ہے کہ نبی 1500 بندے نو نال لے کے جنگاں تو کچھ سا نکلیا تے 6 ہجری وچ حضور 1500 افراد نو لے کے مکے دی زیارت واسطے نکلے، کعبے دی بیت اللہ دی زیارت واسطے. او مکے دے قریب پہنچے تو اوتھے کسے رولا پا دیتا کہ حملہ ہو گیا. او بندے پہ آوندے نے، نبی پہ آوندا ہے 1500 بندہ نال لے کے. او بندے بے وقوف ہن بھی خیر اس طرح ہی نے بندے کہڑی تحقیق کردے نے. ایک بندے گل کیتی دوجا لے کے بھج گیا، اونے اگوں گل کیتی او اگے لے کے بھج گیا. وہ جدو خبر پہنچی نا ایتھے پیغمبر نے آکھیا کہ اتھے ایویں افراتفری پی گئی ہے، اسی کعبے دی زیارت واسطے نکلے، اسی کعبے دی زیارت واسطے نکلے ہاں. ایتھوں ایک صحابی اٹھے تے وہ جا کے مکے دے کافراں نوں دسے کہ اسی زیارت کرن پے ہونے ہاں تے زیارتاں کرن والے حملے نہیں کردے. کیا بات ہے، مولا تانوں جزا دے. اسی تے کعبے دی زیارت کرن پے جانے ہاں، اسی حملہ کیوں کرنا؟ تسی بے فکر ہو جو. انہاں آکھیا ٹھیک ہے ایک بندہ جاؤ. ایک صحابی نو حضور نے آکھیا جی میں تسی بیٹھے ہو نال دا دوست جی میں تسی بیٹھے تانوں مثلا نبی پاک نے آکھیا پی تسی جاؤ اتھے جا کے دسو. او نبی نو آندے نے پی اینو کرو. تو سمجھ آ گئی گل؟ یار میں پکی گل پہ کر. پیغمبر نے ایک صحابی نو آکھیا کہ تسی جا کے مکے دسو پہ اسی لڑنا نہیں ہے. انہاں آکھیا اینو کرو. حضور نے پوچھا کہ انہاں نو کیوں کرنا تے تانوں کیوں نہ کرنا؟ انہاں کو وجہ دس. بسم اللہ. انہاں وجہ دس. وہ کہنے لگے کہ اصل گل ہے قبلہ یہ دی رشتہ داری اتنے بہت ہے، یہ نانکے بھی اتنے، یہ دادکے بھی اتنے، چاچے مامے پھپھیاں، یہ بڑا خاندان. چلو مسلمان اسی ہو گئے، لڑائی ساڑی ہو گئی، یہ کافراں نال پہ یہ کچھ حیا کرن گے رشتہ داری دی وجہ تو برادری دی وجہ تو برادری ساری اتنے بیٹھی. نبی پاک کا ٹھیک کیا کہنے بھائی. حضور لے کے ٹھیک ہے انہاں تو ہی چلے جاؤ. وہ اندر میں چلا جاؤں. واقعی چلے گئے. وہی ہویا. وہ جانتے ہیں سارنا رشتہ دار بڑی دیر بعد ملے سن. وہ کہنے لگے جیوں دے مسلمان ہوئے ہو ٹوری گئے ہو. آئے کدی کدھر متھا ہی لگ چھڑو کی ہو گیا کہ تانوں منیا تسی مسلمان ہو گئے ہو، تسی تو ملنوں گلنوں گئے ہو. انہاں آکھیا میں تانوں دسن آیا کہ اسی لڑن نہیں آئے، پیغمبر مینوں بھیجیا. انہاں آکھیا کوئی نہیں گل آرام نال تسی رہو نا، وہ گل ہوندی ہے رن کی بات تسی سناؤ ہور سناؤ ہور سناؤ. تانوں پتہ کئی بندے ہور پوچھی جاندے نے، 1000 بھی گل دسو پھر آندے نے ہور سناؤ. کئیاں بندے تنگ کر لیندے نے 20 گلاں دسو جاندے نے ہور سناؤ. وہ ہور سناندیاں سناندیاں انہاں نوں کو 3-4 دن لگ گئے. اوتھے انہاں نوں ٹائم لگ گیا. ایتھے 1500 بندہ ٹولیاں چ بیٹھا سی جویں ایتھے نظر آ رہے ہیں. کچھ دوست پیچھے آخر تے بیٹھے نے، کوئی 5-7 اوتھے بیٹھے نے، 10 اوتھے بیٹھے نے، 15-20 اوتھے بیٹھے نے. یعنی اس طرح سمجھو اے ایک مجمع ہے نا، لیکن بکھر کے بندے. اے مینوں بڑا اچھا پہ لگدا ہے کیونکہ مینوں دسن چ آسانی ہو گئی ہے. او پیچھے کو 7-8 بندے بکھرے بیٹھے نے، 10-12 ایتھے بیٹھے نے، 15-20 آ بیٹھے نے، کوئی 10-15 ایتھے بیٹھے. انج بندے کھلر کے بیٹھے سن. ایک بندہ وچوں پیاج جی اس جا کے ایک ٹولے چ بہ کے آکھیا یار 3 دن ہو گئے نے وہ بندہ گیا سی پیغام لے کے وہ پرتیا ہی نہیں، کدھر لڑائی نہ ہو گئی ہو. انہیں اتھے آکھیا کدھر لڑائی نہ ہو گئی ہوئے. اتھوں ایک بندہ اٹھیا وہ پرلے ٹولے جا کے آندا ہے میں سنیا اتھے لڑائی ہو گئی. لو جی اتھوں ایک بندہ اٹھیا وہ پرلے ٹولے جا کے آندا ہے سنیا قتل ہو گیا. اگوں بندے آکھن لگے آہو بھائی ہو سکتا ہے مار چھڑیا ہوئے قتل ہو گیا ہوئے ساڈا بندہ. وہ پورے مجمع چ رولا پی گیا، 1500 بندے چ رولا پی گیا. وہ بندہ قتل ہو گیا. بندہ حضور نے آکھیا کی کر دیو تحقیق تے کر لو.
وہ تحقیق کر لو، اس طرح نہ کرو کہ سارا تو بندے پریشان کر چھڑنے، ایویں کسی بندے افواہ اڑا دیتی ہے، کی یقین ہے تانوں؟ وہ ہر بندہ آکھے جی میں سنیا جی میں سنیا میں سنیا میں سنیا میں سنیا، ایک دوجے دی سن دے سن تے نبی دی نہیں سن سنتے۔ تہاڈی کیا بات؟ اللہ نے پیغام بھیجیا، فرمایا او درخت تھلے کھلار کے سارے واری واری انہاں وقت بیعت کر۔ کس گل تے؟ کیونکہ سفیر دا مارنا بڑا بڑا جرم ہوندا ہے۔ جڑا سفیر ہوندا ہے وہ پیغام لے کے جاندا ہے، وہ پیغام رساں ہوندا ہے، او دے تے حملہ نہیں ہوندا۔ سفیر تانوں ملکاں دے پاں جنگ لگی ہوے، سفیر نوں نہیں ماریا جاندا۔ ہن بندہ ایک بل لے کے آیا ہوے تے بل بہتا آ جائے تے بندہ اودوں ٹال لوے، یہ تے کوئی مطلب نہیں، وہ تو بل دین آیا صرف، وہ تو مطلب ہی کوئی نہیں۔ جنہیں ادارے نے بنایا بل انہیں نہ جا کے گل کرو، وہ نہ کہ ساڈا سفیر جو نہ مار چھڑیا ہوئے ساڈا پیغام لے کے گیا ہے۔ اللہ فرمایا میرا حبیب اس درخت تھلے کھڑار کے انہیں پوری فوج دے منن واقع واری واری بیعت کرو۔ پچھلا تجربہ بھی ہے تے مشاہدہ بھی ہے، جے انہیں ساڈا بندہ مار چھڑیا ہویا تے پھر سانو لڑنا پینا ہے۔ بیعت کرو، اگر لڑائی ہوئی نسو گے تے نہیں نا۔ سبحان اللہ، آباد رہو جی۔ او جدو بندے بیعت پہ کرتے سانا، اللہ فرماندہ او اللہ انہاں تے چلو، اللہ انہاں تے او یارہ راضی ہو گیا کنہاں تے؟ ایمان والوں پر مہربانی۔ اللہ فرماندہ جدو بیعت پہ کرتے سانا انہاں صاحبان ایمان دے دلانوں میں دیکھیا، اللہ فرماندہ اتھے بے سکونی سی، بے سکونی۔ اللہ فرماندہ میں سکون نازل کیتا، وہ سکون پڑھن لگا تو بالکل میں قریب آ گیا۔ اللہ فرماندہ وَأَصَابَهُمْ فَتْحًا قَرِيبًا وَمَغَانِمَ كَثِيرَةً يَأْخُذُونَهَا وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا وَعَدَكُمُ اللَّهُ مَغَانِمَ كَثِيرَةً تَأْخُذُونَهَا۔ اللہ نے مومنوں کے دلوں پر سکون نازل کرنے کے لیے اعلان کر دیا، گھبراؤ نہیں، ان قریب ایک جنگ بھی ہوگی، فتح بھی ہوگی، مال غنیمت گھر بھر کو۔ مال آزمائش ہے، میرا خیال ہے لمبی بحث ہونے۔ اللہ نے بدن دلوں سکون دینے واسطے کی آکھیا پہ وَعَدَكُمُ اللَّهُ مَغَانِمَ كَثِيرَةً۔ اللہ تواڈے نال وعدہ کرتا ہے ان قریب ایک جنگ ہوے گی، وہ جنگ تو بعد پھر فتح بھی ہوے گی، جنگ دا بھی وعدہ، فتح دا بھی وعدہ تے مال دا بھی وعدہ۔ سکون آ گیا، وہ یارہ سکون آ گیا۔ کتھے گیا وہ بندہ جڑا بیانیاں دیندا ہے کہ میں تے مال نو ککھ بھی نہیں سمجھدا؟ ایڈے بڑے لوگ تے جویں ہی پتہ لگا نا جنگ بھی ہوے گی فتح بھی ہوے گی تے گھراں چ مال کثیر تھوڑا نہیں، جڑا اللہ دی نظر چ کثیر ہوئے اینا کو تو نہیں نہ ہوئے گا۔ اللہ فرماتا مال کثیر نہ کر پر دیاں گے تمام مومنین دے دلانوں، اے تواڈی خیر ہوئے، سکون آ گیا۔ ہن میں اعلان کر لگا، دیکھو مجلس دا پاسا کیویں پڑھدا ہے، قرآن میرے سامنے، کسے قسم دی لوڑ نہیں۔ حضرات جس جنگ کی پیش گوئی اور فتح کی پیش گوئی کی وجہ سے صحابہ کو سکون حاصل ہوا، اس غزوہ کو خیبر کہتے ہیں۔ کیا بات ہے، آباد رہو جی، بہت شکریہ کہ بلا۔ جس جنگ دے اعلان تو بعد سکون ہو گیا، دل نو سکون ملے، اس جنگ دا نام کی ہے جی خیبر۔ کی نام ہے؟ خیبر۔ تلوارہ چلان دی وجہ تو سکون ملیا سی، تیر چلان دی وجہ تو، نتیجہ دی وجہ تو، نتیجہ کسی مال غنیمت۔ یہ دا مطلب ہے مال کی وجہ سے سکون حاصل کرنا صحابہ کی سنت ہے۔ ہون میرا خیال ہے کچھ میں نے تسلی ہوئی ہے، شکر ہے جے بندے مان گئے کہ مال دی ایک اہمیت باقاعدہ ہے۔ جنگ دا کی نام ہے؟ خیبر۔ اس خیبر دی جنگ دے متعلق میں پڑھیا کہ جدوں کوئی جنگ لگ رہا اعلان ہوئے نا تو لوگی نفل پڑھ دینے یا اللہ کدی نہ لگے۔ اے واحد جنگ ہے جدے تو متعلق روز بندے حضور نو پوچھ دے سن کہ یا رسول اللہ وہ کدوں لگنی ہے؟ حضور فرمایا فکر نہ کرو، واللہ لا تخلف المیعاد، اللہ اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا۔
صدقے جاواں اللہ دا وعدہ ہے لگے گی انشاءاللہ وہ لگی یقین کرو وہ جنگ ہے جدے تگو دور بیبیاں بھی جان دی کوشش کی میں نہیں جانا ایک بی بی کہنے لگی میں ضرور جانا پیغمبر ہے تو کرنا وہ سکا میں درزیاں دا کم کرنی ہے تے مشکاں سیواں گی مشکاں پھٹ جاندیاں سن تیراں نال نبی پاک کیا ٹھیک ہے مسکرا کے نبی فرمایا انہوں ہی پتہ لگ گیا اللہ وعدہ کیتا ہے نا جی یہ مطلب ہے بڑی تگو دور نہ لوگ پہنچ گئے جنگ 39 دن رہی ہے یا 40 دن غزوات جتنے ہوئے نا جی میرا دعویٰ جی ہر غزوے وچ تھوڑی بہت پریشانی مومنین نو رہی سوائے اس جنگ تو پاہمیں جنگ لمبی ہو رہی سی لیکن بندوں کو یقین تھا کہ جس نے وعدہ کیا وہ بھی سچا ہے جس کے منہ سے کروایا وہ بھی سچا ہے وہ شب قدر ہو گئی ہوئے گی وہ شب برات ہو گئی ہوئے گی رات نو عید ہو گئی ہوئے گی جس شام نو محمد اعلان کیتا ہے کل میں صدقے جاواں علام میں اس بندے کو دوں گا جس کے ہاتھ پہ اللہ فتح دے گا وہ محب خدا اور رسول بھی ہوگا اور محبوب خدا اور رسول بھی ہوگا کل فتح ہوگی اعلان ہو گیا کل فتح جویں تواڈے چہرے اس ویلے مینوں پہ نظر آوندے نے میں سوچنا صحابہ کرام دے چہرے بھی اس قدر یعنی خوش ہون گے یقیناً یار جو پتہ لگ گیا کہ سویرے وہ کام ہونا ہے اور ایک بندہ مہینہ جاندہ رہے اتھے ویزا لوانا ایک بندہ آ کے کل لگ جائے گا انہوں ہی پوچھو کہ کل لوٹ واسطے کی تے رات کے میں گزر دی جیڑے تواڈے میں چہرے پہ وینا نا اے میں پہ وینا میں انہاں دے نہیں ویکھے انج میرا تصور ہے وہ بھی خوشی ہون خوش ہون نہیں خوش ہون گے اے بھی مومن خوشی وہ بھی مومن اس ویلے بڑیاں سنتا ہے افطاری قریب ہے میں کہ اللہ ویکھ لے وہ بڑے مومن اسی مسکین مومن انہاں نبی ویکھے نے اساں ویکھے بھی نہیں اہاں نبی پیچھے نماز نہیں پڑھی انہاں پڑھیاں لیکن ایک ویکھ لیں تو عادل ہے آ چہرے تینوں نظر آ رہے ہیں جدوں میں خیبر آکھیا ہے اے بندیاں دے چہرے کھلے نے جدوں نبی اعلان کیتا ہے کل فتح ہوے گی خیبر دی ادھر انہاں دے چہرے کھلے سن انج ایک مہربانیاں اے تو عادل ہے انصاف تے تو ہی کرنا نا ویکھ لے اسی پاویں چھوٹے مومن ہیں نا او پاویں بڑے مومن نے انہاں دے ذہن وچ کوئی مال ہے سی ساڈا ذہن وچ صرف حیدر ہے یار آج جڑے چہرے میں کھلے نظر آئے رہے انہوں نے ذہن اس کوئی مال غنیمت تصور ہے سی ساڑھے ذہن صرف فتح خیبر ہے سویرے خیبر فتح ہو گیا اے قرآن ہے آخری آیت مجیدہ ایدے نال میں بی بی دی عظمت ایک جملہ پڑھ دینا اللہ پاک ارشاد فرماندہ ہے وَأَوْرَثَكُمْ وارث بنا دیا تم کو ارضہم اس زمین کا وَدِيَارَهُمْ ان کے گھروں کا وَأَمْوَالَهُمْ ان کے مالوں کا وَأَرْضًا اس زمین کا کس زمین کا لم تطوہا جس پر مسلمانوں تم قدم بھی نہیں رکھ سکتے تھے میں نے تمہارے نام کر دی کیا بات ہے بھائی اوے یار اللہ فرمانتا ہے گھر بھی انہوں نے تواڈے مال بھی تواڈا زمیناں بھی تواڈیاں نرا مال غنیمت نہیں آیا یہودیاں دیا زمیناں صحابہ دے نہ لکھیاں گئیاں وہ یہودی مزارے بن گئے صحابہ مالک بن گئے جڑا کمیاں نو چودھری کرے انہوں والی آندے نے صدقے جامع آباد رو آخری جملہ مولا تنو جزا دے میں چھوٹے بڑے ہو گئے غریب وہ یرا غریب امیر ہو گئے چھوٹے بڑے ہو گئے مزارے مالک ہو گئے کدی وجہ تو میرے مولا علی دے ہاتھ دی وجہ تو مولا علی دے ہاتھ نال اللہ فتح دیتی ہے وسیلہ میرا امام بنے ہیں یقین کرو اینا مال مدینے پہنچے جدہ کدی استقبال نہیں سی نہ ہویا خدا بھی خدا دی قسم کراچ استقبال ہویا ہے آج ساڑھی بھی یہ حالت ہے تنخواہ دے لے کے کہا رہا یہ تو صورت اور ہوں دی ہے
آخری دن ذرا صورت اور ہوندی ہے. یقین کرو مدینے دے پورے گھراں چ شور اٹھ گیا, بچے گان لگ پے, مستورات خوش سن. تواڈے برکت ہے, تواڈا گھر برکت ہے, تانوں زمین نہ لگ گئی, تانوں زمین نہ لگ گئی. بیبیاں بھی 1/8 حصے دیاں مالک ہو گئی. بولو یار 1/8 نہیں دینا تو نہ دیا جی. ویسے مالک 1/8 حصے دیاں جڑے ازواج ساڈے نے بیویاں وہ ہے نے, جدوں مالکڑا گھر بہ کے بن گئی تے راضی تے ہے سننا. جڑا خالی تلوار لے کے گھر آیا او دا نام علی ہے. ہاں ہم مال کے ذریعے سماتے ہیں. علی خالی خون دی پجی یہودیاں دے خون والی تلوار لے کے اندر داخل ہوئے. بطول نے اٹھ کے استقبال کیتا. پرانا جملہ دہرا رہا, میریاں بہنا ماما عزت دار سن لیں, بغیر لالچ کے اٹھ کے بغیر لالچ کے شوہر کا استقبال کرنا بطول کی سنت ہے. بی بی اٹھ کے کھڑی ہوئی, فرمایا یا علی کیا ہوا؟ ایتھے علی تقریر بھی کر دے تے تقریر کرے تے نہج البلاغہ بنتی ہے نا. ایتھے علی کہہ سکتے سن مرہم مار دیتا ہے, اندر مار دیتا ہے, عامر مار دیتا ہے, خیبر فتح ہو گیا ہے, لوکاں دے گھر بھر دیتے نے, اڑا دیتی ہے میں ہر شے. اے تیرے ظرف تو صدقے. علی فرماندے نے کچھ نہیں ہوا بطول, آپ کھانا لائیے, اللہ کا وعدہ پورا ہو گیا اور نبوت سرخرو ہو گئی ہے. بی بی فرماتی ہے تو آپ اپنے گھر کیا لائے؟ فرمایا اللہ کی رضا. فرماتے ہیں تیری عزت کی قسم میں بھی اسی کی منتظر تھی. اے 2 گھراں چ مال نہیں آیا جی. ایک مولا علی دا گھر, جلدی بولو جلدی. ایک حضرت رسول خدا دا گھر. حضرت علی وال صورت اور سی, نبی پاک دیا گھراں چ صورت اور سی, کیونکہ علی دی زوجہ بطول سن. صدقے جاواں پیغمبر دیاں بیویاں نے پیغمبر نو آکھیا اے قرآن چک لینا, 1:15 بجے چھڈ دیاں تے میرا خیال ٹھیک ہے ہفتہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ فرماندا ہے, آیت بعد چ پڑھنا, اے قرآن شاہ عبد القادر محدث دلی, وہ فرماتے ہیں حضور کے ازواج نے دیکھا کہ لوگ آسودہ ہو گئے ہیں. لوگ کہتے نال صدقے جاواں تواڈے موضوع سنن تو صدقے کہتے نال آسودہ ہوئے نا مال نال. انہوں نے حضور سے بول چال کی. بول چال تو مراد ہے کہ حضور نے آخیا بھی تسی گھر کچھ نہیں لے کے آئے. پیغمبر نے آخیا نہیں ساڈے گھر اگے بڑا کچھ, تسی گھر کی لے کے آئے ہو. میں سوچنا کہ انہوں نے سوچنا چاہیے سی کہ جڑی ساڈے گھر شے آئی ہے یہ ورگی تے کائنات چیز ہی کوئی. انہوں نے آخیا یا رسول اللہ تہاڈا آنا باعث برکت ہے, تسی رحمت ہی رحمت ہو, تسی شفیع المذنبین ہو, ساڈے بڑے مقدر نے. وہ جی آپ یہاں پوچھنیاں پہ کوئی پیسہ انہوں نے آخیا کوئی. انہوں نے آخیا پہ دسو سارے لوگ بست پہنے تو ساڈا یہی حال رہنا. وہ پھر میں نہیں پتا کریے گلاں ہوئی نے انہیں جو کہا میں نہیں پہ کولوں بنا کے روزہ پاننا. میں نہیں بناتا, جو لکھیا میں پڑھ دیں. فرماندے نے ایسی بول چال کی, حضرت نے قسم کھائی کہ میں 1 مہینہ گھر نہیں جاؤں. ایسیاں گلاں کیتیاں مستورات نے ساڈیاں ماواں نے کہ ساڈے گھر مال نہیں آیا. حضور نے قسم کھا لی کہ میں 1 مہینہ گھر نہیں جاؤں گا. وہ فرماتے ہیں اس پر مہینے کے بعد آیت اتری. نبی ادو گھر گئے نے جدو آیت اتری. وہ آیت پڑھیے جی, مجلس تمام کریے, مال ذہن چ رکھنا. اللہ فرمایا یا ایھا النبی قل ازواجک, میرے نبی اپنی بیویوں سے کہہ دو. حضور آ گئے مہینے تو بعد, فرمایا آ جاؤ بھائی پیغام آ گیا. انہوں نے کہا یا رسول اللہ تسی آ گئے ہو بڑی بات میں. نہیں فرمایا پیغام آیا تو میں آیا, میں تو قسم کھاتی سی مہینہ پورا ہو گیا, میں سے بھی قسم پوری ہو گئی. تواڈے نال پیغام ہے کی ان کنتن تردن الحیات الدنیا, اگر تم حیات دنیا کی زندگی بہتر طریقے سے گزارنا چاہتی ہو, کیسے؟ وزینتہا, انہوں آدھے نے ٹور ٹپا. پنجابی دی سمجھ آ رہی؟ ٹور ٹپے دی زندگی, ٹور ٹپا. پنجابی دی سمجھ آ رہی؟ ٹور ٹپے دی زندگی گزارنا چاہتی, زینت دی زندگی, کمال دی زندگی, امیری دی زندگی, دولت مندانہ زندگی. جی فرمایا فتح آلینا, تو اللہ کہہ رہے پھر آ جاؤ گل کرنے ہو. جی حکم کرو. اللہ فرمایا امتیو کننا,
وَأُسَرِّحْكُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا، ہم تمہیں کچھ دے لے کے الوداع کر دیتے. کیا بات ہے، دھکے مار کے بھی نہیں کرتے، دھکے مار کے نہیں کرتے. سراہن جمیلہ، خوبصورت طریقے نال، سونا دے کے، چاندی دے کے، مکان دے کے، زمین چاندی دے کے، مکان دے کے، زمین دے کے. نبی نالوں جدا کر دینے عیش دی زندگی گزارو. دعا دے پیواں نے آکے آکھیا اسا حضور نہ نسبت واسطہ رشتہ کیتا ہے، تسا دولت طلب کر کے وہ تو آیت ہی منگوا لئیے. ان پڑھا شان خدیجہ. ساری امہات ہماری مائیں ہیں، لیکن جو دولت طلب کر کے رخصتی کی آیت منگوائے وہ مار ہے. جو سارا مال محمد کے پاؤں میں قربان کر دے وہ مار. یار زندہ صحبت باقی. دولت دی طلب کر کے تے رخصتی والی آیت منگوان والی ماں اور ہے تے جدے مال نو اللہ فرماندا ہے وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَىٰ. حبیب ہم نے تجھے مال خدیجہ سے غنی کر دی. جدے مال نال پیغمبر غنی ہوئے نے، اس بی بی دا نام خدیجۃ الکبریٰ. مال ویکھاں تو بھی اسلام تے انج فٹ آیا کہ بچ عیب ہی نظر نہیں آیا. جے اولاد ویکھاں تے اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ. کمال وے کہ مال بھی اسے اسلام تے خرچ کیتا تے اولاد بھی یہ اسلام تے خرچ ہو گئی. آج اس بی بی کو خراج تحسین پیش کرنا ہے. میرے کو اس ویلے صرف 10 منٹ تقریباً باقی نے. یہ وچ میں ایک جملہ پڑھتا. میرے عزیزو، جدا مال بھی اسلام دے عین مطابق، جدی اولاد بھی اسلام دے عین مطابق. آج 10 رمضان ہے، جدے برتنن ویخ ویخ کے بندیاں دیا راڑا ڈگ دیا سن. برتنن شیب ابی طالب وچ مومنوں او دا پیالہ ٹوٹ گیا، لکڑ دا پیالہ ٹوٹ گیا. بی بی پانی پہ پیندے سن تے وچوں پانی زیادہ پہ گیا. بی بی پورا پانی نہیں پی سکے. پیغمبر دی نظر پئی. تاریخ والا لکھتا ہے پیالے سے پانی تھوڑا گر رہا تھا، پیغمبر کی آنکھیں زیادہ برس. پیغمبر نو روندیاں بیٹھ کے پیالہ تھلے رکھ کے بطول دی ماں دی آوازیں یا رسول اللہ انیاں مصیبتاں آئیاں نے میں تو انہوں روندیاں نہیں بیٹھے. تے یا رسول اللہ کی ہویا، کیوں روئے ہو؟ آج اشارہ کر کے فرماندے نے خدیجہ تو اوہی خدیجہ. پورے عرب چ تیری امیری مشہور سی تے میرے گھر آ کے جی غریب ہو گئی. تیرے کو جڑا پیالہ ہے وہ بھی نواں نہیں، وہ بھی ٹوٹ چکا ہے تے مرمت کرانے والا بندہ اتنے آوندا کوئی نہیں. خد مک گئی ہے بی بی دی عظمت دی. قبلہ بی بی نوجوان نے اکو گل پوچھی ہے. اج ویکھ کے فرماندے چھڈو تسی پیالے نو، تسی میرے تے راضی ہو نا. 10 رمضان سی، جناب سیدہ محمد مصطفیٰ دی گود سان، سامنے حضرت خدیجہ لیٹے سان. جدو موت دی زردی آئی ہے نا، اج ویکھ کے فرماندے نے خدیجہ ٹر پئی ہیں. بی بی فرماندی جویں خالق دی رضا 25 سال تو اٹھنے گزارے نے، کوئی کتائی ہوئی ہوگے. خدیجہ معذرت طلب کر دی. فرمایا نہ خدیجہ میں راضی، میرا خدا راضی. ایک گل دی میرے دل وچ تمنا کیڑی؟ فرماندے نے پوری زندگی تو شوہر سمجھ کے بی بی کچھ منگ دیئے، کچھ طلب کر دیئے، کچھ فرمائش کر دیئے، کوئی فرمائش کر دیئے. اور بیویاں 100 گلاں شوہراں نال کر دیئے نے. کوئی شک نہیں تینوں ضرورت نہیں سی، تو وڈے پیو دی تھی، کوئی شک نہیں. لیکن میں تیرا شوہر نامدار ہوں، کوئی شے طلب کر، میرے کو بھی کوئی شے مانگتے صحیح نہ. بی بی خدیجہ نے بطول واروں گشت شہادت دا اشارہ کر کے فرمایا جیڑی شے مینوں اللہ عطا کیتی ہے نا، اے تو بعد کچھ ہور منگا تے دی توہین ہے. اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ. اے نسل رسول میری دھی وچوں ٹرنی ہے، مینوں اور کی چاہیے. فرمایا پھر میں تینوں رسول ہو کے تے نبی ہو کے یہ گل پہ کرنا. کوئی ایک گل میرے نال کر، کچھ تے کرنا. ٹر جو پئی ہیں 5 سالاں بعد مسلمانوں جڑی فرمائش کیتی ہے نا حضرت خدیجۃ الکبریٰ نے. بی بی انگشت شہادت دا اشارہ بی بی فاطمہ نے کر کے فرماندے نے بس اے نہ روے میرا.
فرمائے فرماتے نے یا رسول اللہ بس اے نہ روئے رسول خدا نے فرمایا خدیجہ بے فکر ہو کے جا جدوں تک میں موجود ہاں ہن جڑا بندہ پہلی باری مجلس آیا وہ سوچ رہا ہے بندے کیوں روئے نے جدوں آکھیا نے اے نہ روئے میں دسنا ہے تاں روئے نے پیغمبر تو بعد اے نہ روئیے بندے دے رون تو تنگ آ گئے دنیا تے کوئی مزدور ایسی نہیں جدے رون دی وجہ تو ہمسائے تنگ آئے ہون دو بیبیاں ایسی ہیں جنہ دے رون تو لوگ تنگ آئے نے کمال ہے ایک دادی ہے صدقے جاواں دو ترے سوالوں دے جواب میں چھڑن لگا میں تسی میرے نو ایک لفظ تسی بولنا ایک میں بولنا ایک دادی ہے صدقے جاواں ایک پوتری ہے دادی دا نام ہی فاطمہ ہے پوتری دا نام ہی فاطمہ ہے او زہرا مشہور ہے او سکینہ مشہور ہے او مصطفیٰ دی بیٹی ہے اے سید الشہداء دی بیٹی ہے اور رلو میرے نال وڈی بی بی بھی پیو نو بہت پیاری سی چھوٹی بی بی بھی اپنے پیو نو آباد رو بہت پیاری سی وڈے نو سکون ملتا سی زہرا دی وجہ تو او دے پتر نو سکون ملتا سی جناب سکینہ دی وجہ تو اور لوگوں اجے نہ روئیے انہوں بھی ماریا نے انہوں بھی ماریا نے او مدینے روندی سی او شام روندی سی مدینے دے رون والے اے دے رون تو تنگ سان شام دے بس دے او دے رون تو تنگ سان اور تو اڈے حصے جملہ سخت آ گیا آنسو آگے نے ہن دعا ہی بن دی آنسو آ جن تے دعا ہی بن دی تو اڈے سمیں دو چار گلہ آئیاں سن ہن سخت گل آئی میں آکھیا سی او دادی ہے تساں آکھیا پوتا میں آکھیا او زہرا تساں آکھیا سکین ہے نا ہن آخری گل میں کرنا تساں تواڈے سمیں لفظ ایسا آ گیا دادی مدینے دفن ہے پوتری ہے شام آکھن لگیا مومن دی جان نکل شام مومن دے منہ جو اوکھی نکل دی ہے کہ بہادر دادی مدینے دفن ہے پوتری شام دفن ہے دکھ دی گل بڑا مدینے والی کول بھی ایک علی موجود سی شام والی کول بھی ایک علی یار مدینے والے کول علی سی شوہر دی شکل ہے شام والی بی بی کول علی سی بھائی دی شکل ہے فرق دساں اے بھی بہادر او بھی بہادر اے بھی معصوم او بھی معصوم اے بھی سردار او بھی سردار لیکن مدینے والا علی مدینے والی نو آندا سی لوگ آتے نے دن نو رو یا رات نو میں وکھرا گھر بنوایا اندر بہ کے رو لیا کر باہر بہ کے میں تیری حفاظت کراں گا شام والا سر چوم کے آندا سی میں تینوں کتھے لے جاؤں میں بھی کہہ دیاں تو بھی کہہ دن یا بات بادر وہ ترے لین پڑھنا وڈی دے ترے چھوٹی دے کہ پردہ متواتران 4 منٹاں دے اندر وڈی بی بی پیو دی گلی قبر تے ہاتھ رکھ کے تیاں دکھی ہوئے ہوں دیاں نے جنہیں دی پرورش کیتی ہو جنہیں دی آسائش نہ پالیاں انہیاں دکھی ہوں دیاں پتہ نہیں کہ میں ہاتھ رکھ کے نا قبر پاک تے بی بی پہلا بین کیتا فرمایا بابا جتھے میں آؤں دی سا تے تسی اٹھ کے کھلو جاندے سن بابا اتھے لوگی بیٹھے رہے صدقے ہائے آگن تو صدقے میں کھڑی رہی دوجہ بین کر کے بی بی فرمان دی ہے سرگی ویلے فجر ویلے جس بوے تے کلو کے السلات اور انہا مادی آیت پڑھ دو سنا اور دروازہ سار چھڑے آنے تیسرا بین کر کے بی بی فرمان دی سے جدو ہوں دی سا پہلا ممبر تے اٹھ دے سو اٹھ کے تھلے ہوں دے سو 2 قدم اگے بات دے سو ہاتھ میں دان دے سو میں ہاتھ تے ہاتھ رکھ دی سو فرمایا جنہوں چون دے سو دروڑ چھڑے آنے صدقہ جامعہ 3 بین دادی دے ہو گئے 3 پوتری دے سنو تو میں نے اجازت دے دی اے قرآن میں اتھے رکھے ہے میرا قد دیکھ لو اکھاں تو کنا فاصلہ فٹ دا فاصلہ بھی نہیں اگر 4-4.5 سال زندگی ہوئے تو کوئی بچہ زمین تے لیٹیا ہوئے او دے سینے تے سر رکھ دیتا جائے او دے پیو دا کٹیا
ہن سوچو اکھاں کول سر کنا دور ہوئے تساں ویکھ رہے ہیں جدوں بی بی دے ایتھے سر رکھیا نا حضرت سجاد نے بڑی دیر بعد پیو نو نیڑیوں ویکھیا بڑی دیر بعد پیو نو نیڑیوں ویکھیا نے تے بی بی فرماندی ہے میں بڑا کچھ جاننی ہاں میرا دل کردا ہے ایک واری تو انہاں ہونٹاں نال بول جنہاں نال قرآن پڑھے تے ایک واری مینوں دس بابا تیرے منہ تے کنے مارے صدقے جاواں ترے بہن نے جی ایتھے بی بی دے ہاتھ سن جدوں پہلا بہن ہے دوجے بہن تے ہاتھ ایتھے آئے تریجے بہن تے ہاتھ چھٹ گئے جڑے ماتمی بیٹھے ہوئے ہیں چکوان میں توڑے کو معذرت پہ کرنا میں ظاہرن گل کر رہا ماتمی و ظاہرن توڑے دل نازک ہوندے نے میں ظاہرن کہہ رہا ظاہرن بی بی سکینہ انہیں کمزور ہو چکے سن ظاہرن کمزوری انہیں نہ لگدا نہیں ظاہرن انہیں کمزور ہو چکے سن رنگ زد سی جاگ جاگ کے اکھاں سرخ سن اے زخم ہوتا ہی سان انہاں تے پٹی کسے نہیں سی بدی پھر بی بی دے ٹر ٹر کے نہ جنگنا ہے پیراں چ شیشے بجے سان پیراں چ کنڈے بجے سان پیراں چ ٹھیکریاں پھریاں سان بی بی دی حالت اتنی کمزور ہو چکی ظاہراً ایتھے سر رکھ کے حضرت سجاد نے خود پیو دے سر دے اتے ہاتھ رکھیا تاکہ بی بی دے ہاتھاں کو لڑک کے سر مبارک زمین تے نہ ڈگے ایتھے سہارا دیتا بی بی نے ایتھے ہاتھ رکھ کے پہلا وین کیتا آنج ویکھ کے بی بی فرما دیے بابا اکھاں کھول صدقہ جاواں چھٹن لگا کہ بلا دعا کر دے آج وے کے فرما دے بابا تیرے سامنے میں نو شمر نے ماریا سی نا اس اتھوں لے کے شام تک میں نو ماریا جتھے ماردا سی آندا سی عباس نو بولا میں تماچے بھی کھاتے میں چاچے دے تانے بھی سنتی رہی دوسرا بہن ایتھوں ہاتھ ایتھے آ گئے تے بی بی فرمان دیئے جدو تسی اتارن لگ دے سو پھوپھی چک دے سن تسی پھوپھی اتارن لگ دے سن چاچا عباس چک دے سی میں چاچا عباس تھلے اتارن لگ دا سی تے میرا ویر علی اکبر چک دا سی اے بہن سننا بڑا نازک ہے بی بی فرمایا جس تھی دے پیر زمین تے نہیں سننے لگن دے دے میں کوڑیا نال پج دے میں نونٹا نال دوڑایا نے میرے پیر زخمی میرے عزیزوں تو سنیا سوکھا ہے میں پڑھیا سوکھا ہے جدو ہاتھ ایتھوں ایتھے آئے نے آہستہ آہستہ تھلے جا رہے سن حضرت سجاد نے دیکھیا میری ہمشیرہ دے ہاتھ کمزور ہو کے ڈگ رہے نے تے روح پرواز کرن لگی ہے رو کے سجاد فرماندے نے سکینہ میرے نال بول دی رہو میرے نال گلاں کر دی رہو مینوں سہارا دین والی ہے اے تھا تے میرا حوصلہ بڑھن والی ہے آخری جملہ جڑا فرمایا نے ایتھوں پھر ہاتھ تیسرے جملے تے ڈگے نے پہلا جملہ آج وے کے بی بی فرماندی ہے بابا اکھاں کھول پاوے نہ کھول اے زخمی ہونٹاں نال ایک بار بول کے دس میری دادی دا سر کنی عمر ہے سفید ہے 18 سال سغرا دا سر کنی عمر ہے فرمایا 7 سال فرما دے اکھاں کھول میں 4 سال ہے جزائیر بابا میں دیواراں دے سہارے لے کے ٹر جس دین تے اہل بیت دیاں انیاں قربانیاں اللہ اس دین تے عمل دی توفیق عطا آمین التماس تلاڑا صاحب گل کھیتی حکمت سنی